بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نورانی قاعدے میں تختی نمبر 9 پڑھیں گے، جس میں حرکات ہیں کڑی زبر، کڑی زیر، الٹا پیش، مد اور لین کے متعلق بھی ہم پڑھیں گے۔ قاعدہ نمبر 1 ہے، اگر حروف مدہ کے بعد حمزہ آ جائے تو وہ مد 4 الف کے برابر ہم کھینچیں گے۔ اگر حمزہ اسی کلمہ میں ہے تو وہ مد متصل یا مد واجب اسے کہتے ہیں، جیسے جاء، جاء ایک کلمہ ہے اور جیم الف مد، یہ مد کے بعد الف مدہ ہے، اس کے بعد حمزہ آیا ہوا ہے، تو اسی صورت میں جب الف مدہ کے بعد حمزہ آ جائے ایک ہی کلمے میں تو اس کو مد واجب یا مد متصل کہتے ہیں، وہ ہم زیادہ کھینچیں گے۔ اور اگر حروف مدہ پہلے کلمہ کے آخر میں ہو اور حمزہ دوسرے کلمے کے شروع میں ہو تو اس کو مد منفصل اور جائز کہتے ہیں، جیسے انا انزلنا، انا میں دیکھیں الف مدہ کے بعد انزلنا میں حمزہ ہے، تو یہ انا الگ ہے اور انزلنا الگ ہے، تو اسے مد منفصل فصل کہتے ہیں الگ الگ کو، مطلب انا الگ ہے انزلنا الگ ہے، تو اسے مد منفصل کہتے ہیں۔ انا انزلنا، انا انزلنا، اسی طرح پڑھیں گے۔ قاعدہ نمبر 2، اگر حروف مدہ یا حروف لین کے بعد سکون ہو تو وہ بھی مد ہوگی، اور اگر سکون پہلے سے ہی ہے تو اس کو مد لازم کہتے ہیں۔ اس کی مقدار 5 الف ہے، جیسے الآن، الآن۔ اگر سکون وقف کی وجہ سے ہے تو مد وقفی اور مد عارضی کہتے ہیں، اس کی مقدار 3 الف ہے، جیسے جوع، خوف۔ اسی طرح اس پر وقف کریں، جوعین میں اور خوف میں جو وقف کریں گے تو اسی طرح 3 الف مقدار زیادہ کھینچیں گے، 3 الف کی مقدار کے برابر ہم وقف کریں گے۔ قاعدہ نمبر 3 میں را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو موٹی پڑھیں گے، را، اور اگر زیر ہو تو را باریک ہوگی۔ ہر کلمہ کے آخر میں وقف کریں گے ہم، ٹھیک ہے؟ اور جب کسی جملہ پر وقف کرنا ہو تو سب سے آخری حرف کو اگر ساکن نہ ہو تو ساکن کریں گے، اور آواز اور سانس دونوں کو ختم کریں گے۔ وقف کیسے کہتے ہیں؟ وقف کہتے ہیں اس کو جس میں آواز بھی ختم ہو جائے اور سانس بھی ختم ہو جائے۔ اور اس کے اپوزٹ میں ایک اور چیز ہے جسے سکتہ کہتے ہیں، وہ جب آئے گا پڑھیں گے، لیکن وہ اس میں صرف آواز ہم ختم کریں گے اور سانس باقی رہے گی۔ ایک ہی سانس میں ہم 2 الگ الگ حروف الگ الگ پڑھیں گے، الفاظ پڑھیں گے، اسے کہتے ہیں سکتہ۔ اور یہاں پہ وقف ایسے کہتے ہیں کہ جب سانس بھی ختم ہو اور آواز بھی ختم ہو، ٹھیک ہے؟ جہاں کہیں پہ تا آ جائے، جیسے آنیتن، آنیتن میں تا آیا ہے، اس پہ ہم وقف کریں گے تو یہ تا ہم ہاں میں تبدیل کریں گے، آنیتن آگے وقف آنیہ، آنیہ پڑھیں گے، تا ختم ہو جائے گی ہاں میں، اور یہ پڑھیں گے ہم آنیہ۔ تو شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ کڑی زبر آ، میم زبر ما، آما، نون زبر نا، آمنا۔ آگے ہم وقف کریں گے، ہر حرف ہر لفظ کے آخر میں ہم وقف کریں گے۔ تو وقف کس طرح کریں گے؟ آخری جو حرف ہوتا ہے، آمنا میں 3 حروف ہے، حمزہ ہے، میم ہے اور نون ہے، تو تیسرا اور آخری، تیسرا ضروری نہیں جو آخری ہوتا ہے، چاہے وہ چوتھا ہو، پانچواں ہو، چھٹا ہو، آخری حرف جو ہو وہ ہم ساکن کریں گے، ساکن جس کے اوپر جزم آ جائے، اور اگر جزم نہ ہو تو ہم اس کے اوپر جزم لائیں گے، ہم اس کو ساکن کریں گے۔ آمنا، آمنا، تو یہ ہم پڑھیں گے آمن۔ آخری جو نون ہے اس کو ہم ساکن کریں گے، جب ہم اس کو ساکن کریں گے تو اس کو ہم اس طرح پڑھیں گے آمن۔ پھر دیکھیں، حمزہ کڑی زبر آ، میم زبر ما، نون زبر نا، آمنا، آگے وقف آمن۔ حمزہ کڑی زبر آ، واو کڑی زبر وا، آوا، آگے یا ہے لیکن اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے، اسی لیے یہ لکھنے میں آتا ہے عربی رسم الخط میں، لیکن اس کو ہم پڑھیں گے نہیں، آوا۔ حمزہ کڑی زبر آ، نون زیر نی، آنی، یا زبر یا، آنیہ، تا 2 زیر 3، آنیتن۔
آگے وقف آنیہ، حمزہ کڑی زیر ای، لام کڑی زبر لا، فا زیر فی، ایلافی ایلافی، آگے وقف ایلاف، حمزہ یا زبر ای، نون زبر نا، آئینہ، آگے وقف آئین، یہ لین ہے، لین کے بعد جب ہم وقف کریں گے تو تھوڑا کھینچیں گے پھر، آئین، با زیر بی، ہا کڑی زیر ہی، بی ہی، آگے وقف بی بی، ہا کڑی زیر ہی، اس کو ہم ساکن کریں گے، ہا کو، آخری حرف ہا ہے، اس کو ہم ساکن کریں گے تو جیسے با ہا زیر بہ اس طرح ہو جائے گا ہاں، با زیر بہ، ہا کڑی زیر ہی، بی ہی، تو آگے ہم وقف کے ساتھ ہم پڑھیں گے تو اس طرح پڑھیں گے بی، جیم الف مد کڑا، جیم الف مد زبر جا، جیم الف مد زبر جا، حمزہ زبر آ، جا، وہی زیادہ کھینچیں گے، یہ کیا ہے؟ مد متصل ہے، مد واجب ہے، جیم الف مد زبر جا، حمزہ زبر آ، جا، تو یہاں پہ جب ہم وقف کریں گے تو آخری حمزہ اس کو ہم ساکن کریں گے، جا جا، جیم مد کڑی زیر جی، حمزہ زبر آ، جی آ، جی آ، جی جی، جیم و پیش جو، عین دو زیر عین، جو عین، جو جو، یہاں پہ مد ہے، جیم و پہ جو، واو مدہ ہے، واو مدہ کے بعد جب ہم وقف کریں گے یہ بھی تھوڑا لمبا کر کے پڑھیں گے، خاء زبر خو، فا دو زیر فن، خوفن، آگے ہم وقف کریں گے خوف، اس کو بھی ہم کھینچ کر پڑھیں گے، تھوڑا لمبا کریں گے، یہ تو ہے لین خاء زبر خو، لیکن آگے ہم نے شروع میں پڑھا تو اسی طرح یہاں پہ وقف کی حالت میں ہم اس کو زیادہ لمبا کریں گے، خوف، یہ لین کو ہم پھر زیادہ لمبا کریں گے، خاء زبر خی، را دو پیش رن، خیرن، خیر، یہاں پہ سب میں جب ہم وقف کریں گے مد ہی آئیں گے، خیر خیر، داود، دال کڑی زبر دا، واو الٹا پیش وو، داو، دال پیش دو، داوود، آگے ہم وقف کریں گے داود داود، دال کڑی زبر دا، لام زیر لی، کاف زبر کا، ذالک، آگے وقف ذالک، را زبر را، ضاد واو پیش ضو، آگے جو الف ہے تو یہ تو الف ہے، الف تو نہیں پڑھیں گے، حمزہ نہیں ہے، اس کے اوپر نہ زبر ہے، نہ نیچے زیر ہے، نہ پیش ہے، تو یہ لکھنے میں آتا ہے جس طرح دوسرے لفظ میں آوا، آوا میں جو آخر میں یا ہے یہ لکھنے میں آتا ہے لیکن پڑھنے میں نہیں آتا، اسی طرح رضو میں یہ الف جو ہے آخر میں واو کے ساتھ جو بلیک کلر میں لکھا ہوا ہے تو یہ ہے الف، یہ الف ملفوظی ہے، یہ صرف تلفظ میں آتا ہے، پڑھنے میں نہیں آتا، را زبر را، ضاد واو پہ ضو، رضو، آگے تو واو ہے اور واو پہلے سے ساکن ہے تو اس کو ہم چینج نہیں کر سکتے، پہلے سے ساکن ہے اور ہم نے تو وقف میں ساکن ہی کرنا ہے، تو لہٰذا یہ جس طرح ہے ویسا ہی ہم پڑھیں گے، رضو، یہ بدلے گا نہیں، شین الف مد زبر شا، حمزہ زبر آ، شاء، جس طرح جاء اسی طرح شاء، دونوں میں ایک جتنا الف مد ہے، ایک جتنا مقدار ہے اس کی مد کی، ٹھیک ہے، میم کڑی زبر ما، لام زیر لی، کاف زیر کی، مالکی مالکی، آگے ہم وقف کریں گے، یہ زیر ہے، آخر میں کاف جو ہے زیر، اس کو ہم کریں گے ساکن، مالک مالک، شین یا زبر شی، حمزہ دو زیر ان، شی ان، آگے وقف شی شی، طا زبر طا، غین کڑی زبر غا، اب یہاں پہ بھی یا ہے، یہ بھی لکھنے میں آتا ہے، پڑھنے میں نہیں آتا، طا زبر طا، غین کڑی زبر غا، طغا طغا، طا زبر طا، غین واو زبر غو، طغو، طا یا زبر طی، را دو زبر رن، طیرن، اچھا اس میں طغا میں ہم نے وقف کیا تو کس طرح ہوگا، جو الف مدہ ہوتا ہے، واو مدہ ہوتا ہے اور یا مدہ ہوتا ہے، وہ تو پہلے سے مدے ہوتے ہیں، الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ، یہ تو پہلے سے مدہ ہوتے ہیں تو اس کو ہم چینج نہیں کر سکتے، طغا اگر ہم وقف کر کے پڑھیں گے تو بھی طغا پڑھیں گے، اگر وقف نہیں کریں گے تو بھی طغا پڑھیں گے، اسی طرح ہر جگہ پہ، ٹھیک ہے، طغو، طغو میں واو پہلے سے ساکن ہے، یہ بھی آپ نے سیکھ لیا، تو طغو میں جو ہے یہ بھی اسی طرح پڑھا جائے گا جیسے
اگر وقف کریں گے تو بھی، اگر وقف نہیں کریں گے وصل میں پڑھیں گے تو بھی. طایا زبر طی، را دو زبر رن طیرن. آگے جو ایک ہے وہ یہ ہے کہ یہ دو زبر آئے ہوئے آخر میں، یہ ہے طیرن. طیرن تنوین آیا ہوا ہے، ہم نے پہلے تنوین پڑھا ہے. طیرن تو دو زبر ہم وصل میں پڑھیں گے یا اسی طرح ہم پڑھیں گے طیرن، اور اگر ہم یہاں پہ وقف کریں گے تو پھر ہم پڑھیں گے طیرا. کیوں؟ آسان طریقہ ہے سمجھنے کے لیے، اتنا ہی کافی ہے کہ اس کے اوپر ہے، اس کے ساتھ الف بھی ہے اور دو زبر ہے، تو ہم ایک زبر کو حذف کریں گے اور باقی کو اسی حالت پہ چھوڑ دیں گے. تو اگر طیرن سے ایک زبر ہٹایا جائے تو پھر یہ طیرا بنے گا. طیرا، را جو ہے ہم نے پڑھا کہ را کے اوپر زبر ہو یا پیش ہو تو ہم اس را کو موٹا کر کے پڑھیں گے. یہ را موٹی ہوگی تو طیرا. طیرا، عین الف زبر ع، دال دو زیر دن، عادن. آگے ہم وقف کریں گے عاد. یہاں پہ ایک اور چیز کبھی کبھی میں چھوڑ جاتا ہوں لیکن ساتھ ساتھ میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے عادن. پہلے ایک حرف آیا میں نے چھوڑا، ابھی یاد آ گیا. یہاں پہ دال ہے. دال جب دال آ جائے کسی جگہ پہ اور وہ ساکن ہو، ایک دال نہیں ہے، قاف ہے، فا ہے، با ہے، جیم ہے، دال ہے. قطب جدن، قطب جدن، یہ حروف ہے قاف فا با جیم دال، 5 حروف ہے. ان 5 حروف کو کہتے ہیں حروف قلقلہ. انہیں ہم حروف قلقلہ بھی کہہ سکتے ہیں، بلکہ حروف قلقلہ ہی کہتے ہیں. حروف قلقلہ ہے قاف فا با جیم دال. تو عادن میں آخر میں جو دال ہے یہ بھی قطب جدن میں سے ہے. تو یہاں پہ ہم کریں گے جب وقف تو عادن، یہاں پہ تو تنوین ہے، دال دو زیر دن ہے، 2 زیر ہے، لیکن ہم جب وقف کرتے ہیں تو وقف کے ساتھ ہم دال کو ساکن بنائیں گے. جب دال ساکن ہوگا تو پھر یہاں پہ قلقلہ ہوگا. قلقلہ کس طرح ہوگا؟ عاد. یہ میں نے قلقلہ نہیں کیا، عاد. جب قلقلہ کریں گے تو پھر پڑھیں گے عاد. عاد آواز کو مطلب دوبارہ واپس آنے کو، اگر ہم کسی بول کو دیوار سے مار دیں اور پھر وہ واپس آ جائے، اسی طرح اس دال کو بھی واپس آنا چاہیے. عاد. عاد. عین زبر ع، لام کڑی زبر لا، علا. جس طرح طغا ہے اسی طرح علا ہے. عین یا زبر عی، نون دو پیش نن، عین. وقف کریں گے عین، آخری حرف ساکن ہو جائے گا. ابھی ہم پڑھ تو سکتے ہیں، ملا تو سکتے ہیں، توڑا توڑا وہ کریں گے جس طرح پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے. فا یا زیر فی، ہا زیر ہی، فی ہی، فی فی. قال 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 قال.